بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الشلوبین اذ مضافۃ الی الجملۃ فلا يعمل فیها الفعل ولا فی بینا و بینما۔ از کے چوتھا قسم از مفاجات کے لیے تھا، اور از مفاجات کے معنی میں ہونا تو سب مانتے ہیں، میں اس کی حقیقت کے بارے میں اختلاف ہو گیا تھا، اس کی حقیقت اور نوعیت کے بارے میں، یہ حقیقت میں کیا چیز ہے، تو اس کے بارے میں کتنے اقوال تھے؟ 4 اقوال۔ پہلا قول یہ تھا یہ ظرف مکان ہے، دوسرا قول ظرف زمان، تیسرا قول از حرف ہے، مفاجات کے معنی میں ہے، چوتھا حرف زائد ہے۔ پھر ان 4 اقوال میں سے مفاجات، حرف مفاجات ہونا، حرف تاکید ہونا، یہ تو ختم ہو گیا، اس کے بارے میں مزید گفتگو نہیں ہے۔ اما پہلے 2 اقوال کی بنا پر ایک اور بحث شروع ہو چکے ہیں، یعنی ظرف مکان مان لے یا ظرف زمان مان لے تو اس کا عامل ہونا ضروری ہے، کیونکہ ظرف بغیر عامل کے، بغیر متعلق کے نہیں ہو سکتا ہے، اور اس کو آپ نے ظرف مان لیا تو اس کے بھی عامل چاہے، اور یہ بینا اور بینما کے بعد آنے والا ہے تو بینا اور بینما بھی ظرف ہے، اس کو بھی عامل چاہیے۔ تو یہاں پہ 2-3 ظرف ہمارے سامنے ہے اور سب کے لیے عامل چاہیے، تو اس کے عامل کیا ہے اس کے بارے میں کئی نظریات ہیں۔ ابن جنی کا نظریہ پہلے درس میں بتا دیا۔ ابن جنی نے کیا کہا؟ از کا عامل وہی فعل ہے جو اس کے بعد آنے والا ہے، اور بینا اور بینما کا عامل محذوف رکھیں گے، یہ ابن جنی کا نظریہ تھا، یہ پہلا قول ہے عامل کے بارے میں۔ دوسرا قول شلوبین کا نظریہ ہے۔ شلوبین کہتا ہے اس کے بعد والا فعل عامل نہیں ہے، کیونکہ از مضاف ہے اپنے بعد والا جملے کی طرف، تو مضاف نے لے مضاف میں عمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو اس بنا پر از کا عامل اور بینا بینما دونوں کا عامل محذوف رکھیں گے، یہ شلوبین کا نظریہ ہے۔ تو ابن جنی اور شلوبین کے نظریے میں فرق یہ ہوا کہ ابن جنی نے موجودہ فعل کو اس کا عامل بنا دیا تھا اور بینا بینما کا عامل محذوف مانا ہے۔ شلوبین کہتے ہیں نہیں، دونوں کا عامل محذوف ہے۔ فرق ہو گیا نہیں ہو گیا؟ دونوں کا عامل محذوف مانتے ہیں۔ تیسرا قول بعض علماء کہتے ہیں یعنی بینا اور بینما کا عامل وہی فعل ہے جو ان کے بعد آنے والے فعل ہے، بینا اور بینما کے بعد والا فعل اس کا عامل ہے۔ ابن جنی نے کہا اس کے بعد والا عامل مانا تھا، یہ قیلہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، بینا اور بینما کے بعد ایک فعل آئے گا وہ اس کا عامل بن جائے گا، اور از اس کے لیے بدل واقع ہوگا، بدل واقع ہے۔ یہ تیسرا قول ہے قیلہ کا قول۔ چوتھا قول یہ ہے کہ بینا خبر ہے مبتدا محذوف کے لیے، ایک مبتدا محذوف مانیں گے اور بینا کو خبر مان لیں گے تو بینا کا عامل محذوف ماننا پڑے گا۔ یہاں پہ بھی بینا کا عامل متعلق محذوف ہے اور یہ اپنے متعلق سے مل کر مبتدا محذوف کے لیے خبر بن جائے گا۔ بس یہ 4 اقوال، اور 5واں قول بھی ہے وقیل مبتدا و از خبرہ۔ عامل کے بارے میں 5واں قول یہ ہے کہ بعض نے کہا خود بینا مبتدا ہے اور از اس کی خبر ہے، یعنی یہ موجودہ بینا اور بینما کو ہم مبتدا خبر بناتے ہیں اور کوئی چیز معذوف نہیں مانیں گے۔ بینا اور بینما مبتدا مان لو اور از اس کے لیے خبر مان لو۔ اب اس کی مثالیں جو ہے یہاں پہ شرح میں نیچے عبارت میں دی ہے، اب اس مثال کی وضاحت بعد میں عبارت کے ترجمے میں ہم کریں گے۔ فی الحال خلاصے کے طور پر یہ ہو گیا کہ بینا اور بینما اور از کے عامل کے بارے میں کتنے اقوال ہو گئے؟ 5 اقوال ہو گئے ہیں۔ 5 اقوال خلاصہ ہو گیا، اور مختلف اقوال ہے، ہر ایک نے اپنی بات کر لی ہے، جتنی منہ اتنی باتیں ہو گئی ہے۔ یہاں تک از کا چوتھا قسم ختم ہو گیا۔ اس کے بعد از کے بارے میں ایک اور مسئلہ شروع ہو رہا ہے، وہ ہے از کے ضروری احکام میں سے ایک ہے، کیونکہ از ان اسماء میں سے ہے جو دائم الاضافہ ہے، ہمیشہ اضافہ ہونے والا ہے، اور اضافہ بھی مفرد کی طرف نہیں ہوگا، جملے کی طرف ہوگا۔
ہاں، چونکہ اضافہ ہونے والے اسماء بھی تقسیم ہوتے ہیں نا، بعض جملے کی طرف اضافہ ہوتے ہیں، بعض مفرد کی طرف، پھر بعض ضمیر کی طرف اضافہ ہونے والا ہے، بعض فقط اس میں ظاہر کی طرف اضافہ ہونے والے اسماء ہوتے ہیں۔ یہ سب سوتی کے باب اضافہ میں آپ نے پڑھا ہے، اگر یاد ہے تو واجب الاضافہ اسماء وہاں پہ بتا دیا، ان میں سے از اور اذا، حیثو وغیرہ یہ سارے بتائے ہیں۔ تو از ان اسماء میں سے ہے جس کا اضافہ ہونا لازم ہے اور جملے کی طرف اضافہ ہونا چاہیے۔ اور کون سا جملہ؟ تو کہہ رہے جملہ اسمیہ کی طرف ہوگا یا جملے فعلیہ کی طرف ہوگا، اور وہ فعل یا ماضی ہے لفظاً اور معنن دونوں، یا فقط معنن ماضی ہے۔ مطلب اذا کا مضاف الیہ جملے فعلیہ ہونے کی صورت میں فعل ماضی ہونا چاہیے۔ فعل ماضی ہونے کی دو صورت ہے، یا لفظاً معنن دونوں ماضی کی شکل میں آئے، یا فقط معنی میں ماضی کی شکل میں آئے، اگرچہ لفظ مضارع کی شکل میں ہو لیکن معنی میں ماضی ہونا چاہیے۔ بس اذا کے مضاف الیہ، از کی مضاف الیہ کی تین صورتیں ہو گئی، ایک تو جملے اسمیہ ہونا، دوسرا جملے فعلیہ ماضی ہو لفظاً و معنن دونوں ہو، یہ دوسری صورت ہو گئی۔ تیسری صورت اس کا مضاف الیہ جملے فعلیہ فعل ماضی ہے معنن فقط۔ بس یہ تین مثالیں یہاں پہ دینا چاہیے۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں قرآن کی ایک ہی آیت میں تینوں مثالیں جمع ہے، وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے۔ اس آیت میں از کا مضاف الیہ جملے اسمیہ بھی آیا، جملے فعلیہ ماضی لفظاً و معنن دونوں آیا، جملے فعلیہ ماضی آیا معنن فقط۔ یہ مثال قرآن کی آیت ہے، جیسے کہ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ یہ پیغمبر اکرم کی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا واقعہ ہے، اور اس آیت میں 3 دفعہ از استعمال ہوا ہے۔ اذ اخرجہ، دیکھو یہ از کے بعد اخرجہ آیا ہے۔ اخرجہ کیا صیغہ ہے؟ ماضی کا صیغہ ہے، لفظاً معنن دونوں ماضی ہے، مضاف الیہ ہے از کا۔ اذ ہما فی الغار، یہ جملہ اسمیہ کی مثال ہے، ہما مبتدا فی الغار خبر ہے، اور اذ یقول لصاحبہ، یہ یہاں پہ اس کا مضاف الیہ یقول آیا ہے، یقول فعل مضارع ہے، لفظاً مضارع ہے، اما معنن ماضی ہے۔ بس تینوں مثال ایک ہی آیت میں جمع ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کبھی کبھار از کے مضاف الیہ کے جملے کے 2 اجزاء میں سے ایک کو حذف کیا جاتا ہے، کیونکہ جملہ تو کم از کم 2 اجزاء پر مشتمل ہونا چاہیے نا، مسند اور مسند الیہ، 2 جزوں کے بغیر تو جملہ نہیں بن سکتا ہے۔ تو جملے کے 2 اجزاء میں سے ایک جز کبھی حذف کیا جاتا ہے، تو جو لوگ جاہل ہے، آگاہ نہیں ہے، حقیقت حال سے آگاہ نہیں ہے، اوپر سے فیصلہ کرنے والے ہیں، وہ سمجھتے ہیں از مفرد کی طرف اضافہ ہوا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ از تو ہمیشہ جملے کی طرف اضافہ ہوگا۔ کبھی کبھار از کے مضاف الیہ کے جملے کا ایک حصہ حذف ہو جاتا ہے، تو ظاہراً مفرد کی شکل میں ہے، اما غور و فکر نہ کرنے والے جاہل لوگ سمجھتے ہیں نہیں از مفرد کی طرف اضافہ ہوا، اور یہ غلط سوچ ہے، اپنے سوچ کو صحیح کرو۔ اب اس کی ایک مثال دیا ہے، شاعر کا قول ہے، اختل نے فرمایا کانت منازل الاللاف احدتهم اذ نحن اذ ذاک دون الناس اخوانا۔ اب اس شعر میں آپ نے دیکھا 2 دفعہ از استعمال ہوا ہے، اور دونوں میں از کا مضاف الیہ مفرد آیا ہے، از نحنو، اس کے بعد نحنو آیا ہے، نحنو تو ایک ضمیر ہے، مفرد آیا ہے۔ اس کے بعد از ذاکا، از کے بعد ذاکا آیا ہے، تو ذاکا بھی اس میں اشارہ ہے، مفرد ہے۔ تو صاحب کتاب مغنی والے فرماتے ہیں نہیں، یہاں پہ تو از کے بعد نحنو مبتدا ہے، اس کے لیے خبر تقدیر میں ہے، اصل میں از نحنو متعلفون ہے، نحنو مبتدا متعلفون خبر ہے، جملہ مضاف الیہ ہے، جملہ اسمیہ۔ ذاکا قائلون، ذاکا کا یہ ذاکا خود مبتدا ہے، اس کی خبر تقدیر میں ہے، ذاکا قائلون، تو حقیقت میں جملہ ہے، ظاہراً ایک چیز نظر آ رہی ہے، تو جاہل لوگ سمجھتے ہیں اس کا مضاف الیہ جملہ نہیں ہے،
حالانکہ ان کا سوچ غلط ہے۔ اب اس شعر کے بارے میں مزید تفصیلات ہے، وہ انشاءاللہ عبارت کے ترجمے میں پڑھیں گے، بس خلاصہ اتنا کافی ہے۔ اب عبارت دیکھ لو کہاں سے پڑھا۔ وقال الشلوبین، مضاف الیہ کے عامل کے بارے میں، از کے عامل کے بارے میں۔ وقال الشلوبین از مضافۃ الی الجملہ، بینا اور بینما بھی ظرف ہے، از بھی ظرف مکان یا زمان مان لے تو اس کے عامل کے بارے میں کل 5 اقوال ہے۔ ان میں سے پہلا قول ابن جنین کا تھا، دوسرا قول ہے وقال الشلوبین، شلوبین نے فرمایا از مضافۃ الی الجملۃ، از جملے کی طرف اضافہ ہونے والا ہے۔ فلا یعمل فیہا الفعل، پس از کے اندر وہ فعل عمل نہیں کرے گا، کیونکہ فعل مضاف الیہ ہے تو مضاف الیہ میں عمل کرے گا۔ اب مضاف الیہ اٹھ کر مضاف کو نہیں مار سکتا ہے، یعنی یہ بیچارہ مضاف الیہ زیر ہو گیا ہے، مضاف تو اس کو ہرا دیا ہے، تو مضاف نے مضاف الیہ میں عمل کیا نا۔ اب مضاف الیہ میں یہ جرأت نہیں ہے وہ کھڑے ہو کر مضاف کو مار سکتا ہے، نہیں مار سکتا ہے۔ جس طرح ایک بچہ ہے، ایک بڑا 40 سال کا آدمی ہے، تو 40 سال کا آدمی بچے کو مارا تو پھر بچے میں جرأت نہیں ہے وہ دوبارہ اس کو مارے۔ اسی طرح مثال ہے یہاں ہمارے مثال میں، از نے اپنے بعد والے فعل کو اضافے کی وجہ سے جر دیا ہے، محلاً جر دیا ہے، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، تو پھر وہ فعل دوبارہ از کو کیسے نصب دے گا، اس کا عامل کیسے بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا ہے۔ یہ شلوبین کی باتیں۔ ہاں ولا فی بینا و بینما، اور وہ اس کے بعد والا فعل بینا اور بینما میں بھی عمل نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ بینا اور بینما اس سے پہلے ہوتا ہے۔ لأن المضاف الیہ لا یعمل فی المضاف ولا فیما قبلہ، کیونکہ مضاف الیہ جو ہے وہ مضاف میں بھی عمل نہیں کر سکتا ہے اور مضاف الیہ سے پہلے والی چیز میں بھی عمل نہیں کر سکتا ہے۔ بینا تو شروع کلام میں ہے، تو جب مضاف الیہ اپنے ساتھ والا مضاف میں عمل نہیں کر سکتا ہے تو مضاف سے پہلے والی چیز میں کیسے عمل کرے گا؟ نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہاں دیکھو اوپر والا شعر میں اور امام کے قول میں، اذ صاح بہم سائقہم ان اہل الدنیا کرکب بیناہم حلوا، اذ صاح بہم سائقہم، شاید مثال سامنے رکھو تو پتہ چلے گا۔ پس اذ صاح بہم میں ابن جنی نے کیا کہا تھا؟ از کا عامل وہی صاحہ ہے، صاحہ فعل ہے، از کا عامل ہے اور از مضاف نہیں ہے۔ اما شلوبین کہہ رہے نہیں، از مضاف ہے، صاحہ مضاف الیہ ہے، تو صاحہ از میں عمل نہیں کرے گا۔ تو جب از میں عمل نہیں کر سکتا تو از سے پہلے جو بینا آیا نا اس میں کیسے عمل کرے گا؟ اس میں بھی عمل نہیں کر سکتا ہے۔ صاحہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مضاف میں بھی عمل نہیں کرے گا اور مضاف سے پہلے والی چیز میں بھی عمل نہیں کرے گا۔ تو ہم شلوبین سے پوچھتے ہیں، جناب شلوبین آپ فرمائے ان کا عامل کدھر ہے؟ دونوں کا عامل تو صاحہ نہیں بن گیا، اس کے بعد والا فعل آپ نے نہیں مانا، تو شلوبین فرماتے ہیں نہیں، دونوں کا عامل محذوب ماننا پڑے گا۔ بینا کا عامل بھی محذوب ہے، صاحہ اور اس کا عامل بھی محذوب ہے، بعض والا صاحہ نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا عَامِلُهُمَا مَحْذُوفٌ، بے شک دونوں کا عامل محذوب ہے، يَدُلُّ عَلَيْهِ الْكَلَامُ، اور اس محذوف پر کلام دلالت کرتا ہے، یعنی کل کلام، کلام کا مضمون عامل محذوف پر دلالت کرنے والا قرینہ ہے۔ وَإِذْ بَدَلٌ مِّنْهُمَا، اور از ترکیب میں بینا اور بینما سے بدل لیں گے۔ یہاں تک شلوبین کی نظریہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد تیسرا قول آیا، وَقِيلَ الْعَامِلُ مَا يَلِي بَيْنَهُ، قیلہ والا ایک کہنے والا کون ہے پتہ نہیں ہے، کسی کہنے والا نے کہا ہے عامل ما یلی بینا وہ فعل ہے جو بینا کے بعد آتا ہے۔ اب دیکھو اوپر والے شعر میں بینا کے بعد کون سا عامل آیا ہے؟ بینا ما العسر، دیکھو عسر آیا ہے بینا کے بعد، العسر یہ مصدر ہے تو مصدر بھی عمل کر سکتا ہے، تو یہ بینما کا عامل وہی العسر ہے شعر میں۔ اور امام کے قول میں کیا آیا؟ بینا کے بعد حلو آیا ہے، دیکھو بیناہم حلو، تو وہ حلو عامل ہے، یہ قیلہ کا قول ہے۔ تو بینا اور بینما کا عامل تو مل گیا،
اما از کا عامل پھر محذوف ماننا پڑے گا. ہاں ایک کا عامل مل گیا تو دوسرے کا عامل محذوف ماننا پڑے گا. بناء علی انہا مکفوفۃ عن الاضافۃ الیہ، یہ اس قول کی بنا پر ہے کہ یہ از اضافہ ہونے سے روکا گیا ہے. یعنی یہاں پہ قول سگم کے مطابق بھی از مضاف نہیں ہے، قول اول میں بھی مضاف نہیں تھا. ابن جنی کے قول کے مطابق از اضافہ نہیں ہوا ہے، یا اس قول کے مطابق بھی از اضافہ ہونے سے روکا گیا ہے. مکفوفہ یعنی کف سے، کف معنی روکنا. بنا رکھتے ہوئے علی انہا مکفوفۃ عن الاضافۃ الیہ، کہ اس کو اضافہ ہونے سے روکا گیا. کما یعمل التالی اسم شرط فیہ، جس طرح اسم شرط کے پیچھے آنے والا خود اسم شرط میں بھی عمل کرے گا. اسی طرح مثال ہے. تو اسماء شرط کا اعراب جو ہے کیا ہے وہ انشاءاللہ مغنی باب رابع میں آپ پڑھیں گے. تو اسماء شرط اور اسماء استفہام کا عامل اس کے بعد والا فوراً آنے والا فعل ہے. تو کبھی کبھار تعامل ہوتا ہے. تعامل کا مطلب یعنی اسم شرط بعد والے فعل میں عمل کرتا ہے، اور فعل الٹا اسم شرط میں بھی عمل کرتا ہے، ایک دوسرے میں بھی عمل کرنے والا ہے. جیسے کہ مثال دیا ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی والی مثال ہے. یہ ایو شرطیہ ہے. تو ایو نے تدعو میں عمل کیا اور تدعو نے ایو میں عمل کیا ہے، این کو نصب دیا، تو ایک دوسرے میں عمل کیا ہے. تو اسی طرح ہمارے محل باس میں بھی بینا نے اپنے بعد والے فعل میں عمل کیا، اور حلو نے خود بینا کے بعد والے فعل نے الٹا بینا میں بھی عمل کیا، یعنی ایک دوسرے میں عمل کیا ہے. بس یہاں تک تیسرا قول بھی مکمل ہو گیا. وقیل بینا خبر لمحذوف، اور اس سلسلے میں تیسرا قول آیا. نہیں یہ چوتھا ہو جائے گا، تیسرا ہوگا یا چوتھا ہوگا، حساب رکھو دوبارہ. ابن جنی کا قول پہلا ہو گیا، شلوبین کا قول دوسرا ہو گیا، قیلا تیسرا، یہ چوتھا قول ہے. وقیل بینا خبر لمحذوف، اور کہا گیا ہے بینا مبتدا محذوف کے لیے خبر ہے. بینا کا عامل محذوف مانیں گے اور اس مبتدا کے لیے خبر مانو، ایک مبتدا چھپا کر رکھنا پڑے گا. وہ تقدیر قول کا، اور آپ کے اس قول کا تقدیر بینما انا قائم اذ جاء زیدون، در حال ہے کہ میں کھڑا تھا اس وقت اچانک زید آیا. یہ مثال ہے اس مفاجات والے کے لیے. اور اس مثال میں بینا اوقات قیامی مجیء زیدین، اس جملے کا معنی یہ ہے کہ بین اوقات قیامی، میرے کھڑے ہونے کے اوقات میں زید کا آنا ہوا. زید تشریف لانے کا ٹائم کب تھا؟ جب میں کھڑا تھا، یعنی میں جب کھڑا تھا تو زید آیا. تو جملے میں بین اوقات قیامی مبتدا ہو جائے گا، مجیء زیدین خبر بن جائے گا. ثم حذف المبتدا، پھر مبتدا کو حذف کیا گیا. مدلولا علیہ بجاء زیدون، اور اس پر دلالت کیا گیا ہے جاء زیدون کے ذریعے سے. جاء زیدون اس مبتدا محذوف کے لیے قرینہ بن گیا. تو مبتدا محذوف مان لیں گے اور بینا کو اس مبتدا محذوف کے لیے خبر مان لیں گے. بینما انا قائم اذ جاء زیدون، یہ مثال ہے. اور اس کو تعویل کیا ہے اوقات قیامی مجیء زیدین، جس طرح جملہ بنا دیا. جو پانچواں قول آخری قول ہے وقیل مبتدا و از خبر. بعض کہا کوئی مبتدا چھپا کر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی خود بینا کو مبتدا مان لو. وقیل مبتدا، بینا خود مبتدا ہے، و از خبر، اور از اس کی خبر لے لو، اس کی خبر مان لو. والمعنی، اور جملے کا معنی یوں ہوگا حین انا قائم حین جاء زیدون. تو یہ حینہ کا معنی کیا ہے؟ بینا کا معنی بھی حینہ، از کا معنی بھی حینہ کا معنی کیا. تو معنی یہ ہوگا حین انا قائم، جب میں کھڑا تھا اس وقت، حین جاء زیدون، زید آنے کا وقت ہو گیا یا زید آنے کا ٹائم تھا. بس یہاں پہ ایک حینہ مبتدا مان لو، دوسرا حینہ اس کے لیے خبر مان لو. یہ حین کس کے معنی میں ہے؟ بینا کا معنی بھی حین کا معنی ہے اور از کا معنی بھی حین کا معنی ہے. یہ جو پانچواں قول آخری قول ہے. بس عامل کے بارے میں بہرحال مختلف اقوال سامنے آئے ہیں، 5 اقوال. بینا اور بینما کے عامل اور از کے عامل کے بارے میں اختلاف
موجود ہے، بس آخری فیصلہ نہیں ہو سکا۔ صاحب کتاب نے کوئی کسی قول کو ترجیح نہیں دیا، قیلہ قیلہ کہتے ہوئے تمام کے اقوال کو نقل کیا، اور خود صاحب کتاب کیا فرماتے ہیں وہ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ تو مطلب اس نے کسی قول کو ترجیح نہیں دیا ہے۔ اگر ایک قول کو صحیح ایک کو غلط مانے تو اپنا اظہار خیال کرنا چاہے نا، اظہار تو نہیں کیا، اپنے نظریہ بیان نہیں کیا، تو اپنے نظریہ بیان نہ کرنے کا مطلب صاحب کتاب کی نظر میں ان اقوال میں سے کسی قول کو ترجیح نہیں دیا، خاموش ہو گیا، بس چھوڑو جیسے بھی ہو، آپ جس قول کو پسند کرے اسی کو مان لو بس۔ مسئلۃ، از کے بارے میں ایک اہم مسئلہ ہے۔ تلزم از الاضافۃ الی جملۃ، فرماتے ہیں از جملے کی طرف اضافہ ہونا لازم ہے، یعنی از ان اسماء میں سے ہے جو جملے کی طرف اضافہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ بعض اسماء ایسے ہے کہ اضافے کے بغیر معنی ہی نہیں بنتا ہے، معنی پورا نہیں ہوتا ہے، دائم الاضافہ ہے یا لازم الاضافہ ہے، ان میں سے جناب از ہے، از اضافہ ہونا ضروری ہے۔ اب وہ بھی جملے کی طرف اضافہ ہونا ضروری ہے، مفرد بھی اس کو کافی نہیں ہے، اس کے لیے موٹا لقمہ چاہیے، چھوٹا لقمہ اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، ایک موٹا جملے کی طرف اضافہ ہوگا۔ اب وہ جملہ کیسا ہوگا؟ اما اسمیت، یا وہ جملہ اسمیہ ہوگا، او فعلیت، یا وہ جملہ فعلیہ ہوگا، فعلها ماضٍ لفظاً و معناً، وہ فعل ماضی ہونا چاہے معنی اور لفظ دونوں میں، او معناً فقط، یا فقط معنی میں ماضی ہو۔ وقد اجتمعت الثلاثة فی قولہ تعالی، اور بے شک یہ تینوں مثالیں ایک قول میں جمع ہوا ہے۔ تین کیا ہے؟ تین کیسے ہوا؟ ایک جملہ اسمیہ، دوسرا جملہ فعلیہ لفظاً و معناً دونوں ماضی ہونا، تیسرا جملہ ماضی ہو فعل ماضی اما معناً فقط ہو۔ یہ تینوں مثالیں ایک قول تعالی میں، ایک آیت میں جمع ہو گئی ہے۔ وہ آیت یہ ہے سورہ توبہ آیت نمبر 40 میں اللہ فرماتا ہے الا تنصروہ، اگر تم لوگ اس نبی کی مدد نہیں کرتے ہو تو فقط نصرہ اللہ، بے شک اللہ نے اس کی مدد کر لی ہے۔ تم لوگ رسول کی مدد نہیں کرتے ہو تو اللہ نے تو اس کی مدد کی۔ کب مدد کیا؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب اس کو نکال دیا ان لوگوں نے جو کافر ہو گئے، یعنی کفار نے رسول کو مکے سے نکال دیا، اس وقت اللہ نے اس کی مدد کی۔ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب اس کے ساتھی سے کہا، جب رسول نے اپنے ساتھی سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غمگین نہ ہو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہ اہل سنت والے اس آیت کو ابو بکر کے مدح میں پیش کرتے ہیں کہ ابو بکر کا لقب کیا ہے؟ یار غار کہتے ہیں، پیغمبر کے یہ غار کا ساتھی ہے، کیونکہ دوسرا شخص جو قرآن میں نام نہیں لیا نا، ثانی اثنین کہا، دو تھے پیغمبر کے ساتھ، ایک بندہ تھا، پیغمبر ملا کے دو ہوتے ہیں، وہ دوسرا جو ہے ابو بکر تھا۔ تو ابو بکر جب پیغمبر کے ساتھ مکے سے نکلا، کچھ تاریخ میں آیا ہے پیغمبر اکیلے نکلا تھا اور پیچھے سے وہ آیا ہے، آ کے ملحق ہو گیا، اس کا مطلب یہ نہیں پیغمبر نے اس کو ساتھ لیا تھا، نہیں، ساتھ نہیں لیا تھا، پیغمبر اکیلے مکے سے نکلا تھا، پھر ابو بکر پیچھے سے آیا، پیغمبر سے ملحق ہو گیا، تو پھر دونوں جا کے غار سور میں، کیونکہ غار حرا ہوتا ہے وہ غار جہاں پہ پیغمبر پر وحی ہوتی تھی، اس کو غار حرا کہتے ہیں، جہاں پیغمبر عبادت کرتے تھے، جہاں پہ پیغمبر چھپ گئے تھے اس کو غار سور کہتے ہیں۔ غار سور مکے کے نزدیک ایک غار ہے جس میں پیغمبر اور اس کے ساتھی ابو بکر صاحب چھپ گئے تھے، اور پھر پیچھے سے مشرکین نے تلاشی کے لیے آیا، پکڑنے کے لیے اور قتل کرنے کے لیے،
تو وہ غار کے دہانے تک پہنچ گئے تھے وہ کفار مکہ. تو اللہ نے کس طرح بچایا تاریخ تو سنا ہوگا، اور اس کے بارے میں وہ پیغمبر اکرم کی ایک فلم بھی بنائے نا، اس میں بھی دکھاتے ہیں. دیکھا نہیں دیکھا؟ محمد رسول اللہ نام ایک فلم ہے جو انگریزوں نے عربوں نے بنایا ہے، کافی پرانی فلم ہے، بہت اچھی تاریخ بیان کیا، تاریخ اسلام، ہجرت کا واقعہ بھی بیان کیا، جنگ احد بھی دکھایا، جنگ بدر بھی دکھایا. تو ایسی فلمیں دیکھو تو تاریخ کے بارے میں معلوم ہوگا، فضول چیزوں کو دیکھ کر اپنا ٹائم ضائع نہ کرو ہم. تو اس میں غار میں اللہ نے ایک کبوتر خلق کیا جو اپنے گھونسلے پر بیٹھا ہوا ہے غار کے دہانے پر، اور دوسری طرف جو ہے مکڑی کا جال بنایا. تو وہ کفار آ کے غار کے دروازے سے دیکھا تو اندر کبوتر بھی بیٹھا ہوا ہے اپنے گھونسلے میں، اور ادھر سے مکڑی کا جال بھی ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو یہاں پہ کوئی نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ اگر کوئی بندہ ادھر جائے تو پھر وہ تو کبوتر وہاں سے اڑنا چاہیے، مکڑی کا جال پھٹ جانا چاہیے. تو انہوں نے یہ سوچ کر وہاں سے چلا گیا. اور کفار جب غار کے دہانے تک پہنچا تو ابوبکر ڈر گئے، کہتے ہیں وہ بیچارہ رونا شروع کیا، ڈر کے مارے اب پہنچ گئے ہیں، اب ہمیں چھوڑیں گے نہیں، یہ لوگ تو ہمیں مار دیں گے. تو اس طرح گھبراہٹ کے شکار ہو گیا. تو پیغمبر نے اس سے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو حقیقت میں یہ تو نقص ہونا چاہیے نا، کیونکہ وہ پیغمبر کے ساتھ ہوتے ہوئے گھبراہٹ کا شکار ہوا نہیں ہوا. حالانکہ اہل سنت حضرات فضیلت ابوبکر بیان کرتے ہیں، یار غار ہے، پیغمبر کے غار کا ساتھی ہے. اس سے مزید اس کے بارے میں گفتگو نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کل حالات صحیح نہیں ہے، کیونکہ توہین کے الزام میں گرفتار ہوتے ہیں. بلا صحیح ہے. اب آیت کا مضمون اور ترجمہ تو آپ نے سمجھا ہوگا. تو شاید مثال پہلے ہم نے ایک بتایا، دوبارہ بتا رہا ہوں، سن لو. یہاں پہ لفظ از کتنی دفعہ آیا؟ 3 مرتبہ آیا ہے. اذ اخرجہ الذین کفروا، یہاں از کس کی طرف اضافہ ہوا؟ جملہ فعلیہ کی طرف، اور وہ جملہ فعلیہ فعل ماضی ہے، لفظاً معنن دونوں. اخرجہ کون سا صیغہ ہے؟ باب افعال کا فعل ماضی ہے، پہلا صیغہ ہے. اخرجہ یخرجو، اخرجہ تو ماضی کا صیغہ ہے، لفظاً بھی ماضی ہے، معنن بھی ماضی ہے. دوسری مثال از ہما فی الغار، یہاں پہ از اضافہ ہوا جملہ اسمیہ کی طرف. ہما مبتدا ہے، فی الغار خبر ہے، جملہ اسمیہ کی طرف اضافہ ہونے کی مثال بھی ہے. اور تیسری مثال اذ یقول لصاحبہ، جب پیغمبر نے اپنے ساتھی سے کہا. یہاں پہ یقولو لفظاً مضارع ہے، اما معنن ماضی ہے. یقولو کہے گا معنی نہیں ہے، آئندہ کہے گا نہیں، کہا پیغمبر نے اپنے ساتھی سے کہا، ماضی کا معنی دے رہے ہیں. لفظاً مضارع ہے، معنن ماضی ہے. بس اس کے مضافلے کی تینوں حالت اس مثال میں، اس آیت میں بیان کی گئی ہے. وقد یحذف احد شطری الجملہ، کبھی جملے کی 2 حصوں میں سے ایک حصہ حذف کیا جاتا ہے. جملے کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ مبتدا، ایک خبر، یا ایک فعل، ایک فاعل، یا مسند مستتر الیہ. تو جملے کے 2 شطر معنی حصہ کا معنی، جملے کے 2 حصوں میں سے ایک حصہ حذف کیا جائے گا. فَيَظُنُّ مَنْ لَا خُبْرَةَ لَهُ، پس وہ شخص گمان کرتا ہے جس کے لیے کوئی آگاہی نہیں ہے. خبرہ معنی آگاہی، یعنی جو آگاہ نہیں ہے. آگاہ نہیں ہے نا، جاہل ہے، ناسمجھ ہے، اوپر سے ابتدائی نظر میں دیکھنے والا ہے، دقت نہیں رکھنے والے لوگ ہیں. وہ گمان کرتے ہیں کہ انہا اضیفت الی المفرد، کہ وہ از مفرد کی طرف اضافہ ہو چکا ہے، یہ سوچتا ہے. اما ان کا سوچ غلط ہے. انہوں نے اندر نہیں دیکھا، اوپر سے دیکھ کر کہا از مفرد کی طرف اضافہ ہوا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے. بلکہ اندر کھود کے اس جملے کا حصہ نکالنا پڑے گا. جس طرح کسی طالب علم کے بارے میں کہانی ہے کہ وہ پہلی مرتبہ مدرسے میں داخلہ لیا تو استاد نے شرح امثلہ پڑھاتے ہوئے اس کو کہا ضربہ کے اندر ضمیر ہوا مستتر ہے،
تو اس نے سوچا کہ اندر ہوگا کہ اگر جہاں پہ ضربہ تھا اس کو کھودنا شروع کیا، اس طرح کیا ضربے کے اندر سے ہوا نکالنے کے لیے تو 2-3 ورق پھاڑ دیا تو ایک ہوا نکل آیا کیونکہ وہ 2-3 ورق کے پیچھے ایک ہوا برابر آیا نا، اس کے وہاں سے نکلا تو وہ خوش ہو گئے، بہت خوشی میں جا کے استاد کو دکھا رہا ہے کہ جناب استاد میں نے ضربہ سے ہوا نکال دیا ہے اب دیکھو کیسے ہوا نظر آ رہا ہے، تو اندر ہے، اب وہ اس کو اس طالب علم کی طرح کھودنا پڑے گا، کھود کے نکالنا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اس کے مضافلے کے 2 حصے میں سے ایک حصہ محذوف ہو گیا ہے اور ظاہراً مفرد کی طرف اضافہ ہوا، اور اس کے لیے شاعر کا قول بھی ہے اور اس شعر کے بارے میں کچھ تفصیلات ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں بتائیں گے۔ آج کافی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔